اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، جس کی تمام جہانوں میں بادشاہت ہے، جو تمام مخلوقات کی شکل و صورت بنانے والا، ان کو رزق دینے والا ہے۔ ناظرین کرام، میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مال جاتی رجحان، ان کی گہری فکر، امراض کے دفع کے لیے، حفظان صحت پر ان کا فلسفہ، ان کے مال جاتی واقعات اور ان کے اقوال عرض کرتا ہوں، اور صاحبان کمال کے سینے کے راز میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جو کہ اسرار مخفیہ میں سے ہیں اور عجائب طب سے ہیں، اور علم العقاقیر، جڑی بوٹیوں کی صحیح شکل و صورت، ان کے نام، ان کے فائدے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جتنے بھی میرے دوست احباب میرے یوٹیوب چینل حکیم عامر شہزاد ڈسکا پر نئے ہیں، وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے پنبہ دانہ پر، ایک مفید ترین چیز، ایک قدیم ترین چیز، اور انسانی ساخت کے لیے، انسانی بدن کے لیے بہت سارے فائدے رکھنے والی ایک لاجواب چیز ہے۔ میں ان چیزوں کا اس لیے تذکرہ کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، ہم جان سکیں جو ہماری قدیم ثقافت تھی، اس کے ساتھ یہ تمام چیزیں جڑی تھیں۔ آج ہم زمانے کی جدت کو دیکھ کر، اس کے دھوکے میں آ کر ان تمام چیزوں کو بھول گئے۔ یہ ہمارے آباء و اجداد کا جو وتیرہ رہا ہے، ہمارے آباء و اجداد جن چیزوں کو استعمال کیا کرتے تھے، اور انسانی صحت جو کہ بہت اچھا ہوا کرتی تھی، ناظرین کرام یہ وہ چیزیں ہیں۔ ناظرین کرام، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پنبہ دانہ ہے۔ میں آپ کو اس کی صحیح شکل و صورت دکھا رہا ہوں، جڑی بوٹیوں کی صحیح شکل و صورت میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، اس کو پنبہ دانہ، مشہور نام اس کا بنولا، تخم بنولا، عربی میں اس کو حب القطن، فارسی میں پنبہ دانہ، بنگالی میں کپاس بیچی، سندھ میں اس کو ککڑا، جبکہ اردو میں اس کو بنولا یا تخم بنولا، اور انگریزی میں اس کو کاٹن سیڈ کہتے ہیں۔ کپاس، یہ کپاس کا تخم ہے، کپاس کا بیج ہے۔ تو کپاس جو ہے وہ بہت سارے ممالک میں بڑے پیمانے پر کاشت ہوتی ہے، اس کے بہت سارے فائدے ہیں، بہت ساری چیزیں خورد و نوش کی، اور بہت سارے اور بھی ضروریات زندگی کی چیزیں اس سے تیار ہوتی ہیں۔ اس کی جڑ کے بے شمار فائدے ہیں، اس کے پتوں کے بے شمار طبی فائدے ہیں، خاص طور پر بطور دوا، اور زیادہ تر جو استعمال ہوتی ہے یہ اس کا بیج استعمال ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، کپاس پاکستان ہندوستان کا مشہور پودا ہے، اور بہت سارے پاک و ہند میں کے ساتھ ساتھ بہت سارے ممالک میں بڑے پیمانے پر اس کی کاشت کی جاتی ہے۔ تخم کا کپاس کو بنولا یا پنبہ دانہ یا اس کا مغز کہتے ہیں۔ مزاج میں یہ گرم درجہ دوم ہے، مسمن بدن، مقوی با، مولد منی، مولد شیر، منفس و مخرج بلغم و جالی ہے۔ مگر پنبہ دانہ کی کھیر پکا کر یا اس کا حریرہ دیگر ادویہ کے ہمراہ بنا کر تسمین بدن، تقویت با، مولد منی و شیر استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مقوی با مجونوں اور حلووں میں بھی قدیم دور میں اس کا استعمال ہوتا تھا۔ ناظرین کرام، جالی ہونے کی وجہ سے چہرے کے داغ دھبوں کو دور کرنے کے لیے ضماد مفید، لاغری اور درد سر مزمن، زچہ عورت میں دودھ کی کمی اور ضعف با میں اس کی دودھ کے ہمراہ کھیر پکا کر کھلاتے ہیں۔ درد سر دور کرنے کے لیے مغز، پنبہ دانہ، تخم، خشخاش کا حریرہ بنا کر قدیم دور میں استعمال کیا جاتا تھا۔ ناظرین کرام، آج ہم اس کی خاص ایک آپ کو بتا دیں، اس دور میں چونکہ ہم ان تمام چیزوں کو بھولے بیٹھے ہیں، اس زمانے کی جدت کے دھوکے میں آ کر ہم ان تمام چیزوں کو بھولے بیٹھے ہیں۔ یہ قدیم ہمارا ثقافت سے یہ تمام چیزیں جڑی تھیں،
اور آج ہم کس موڑ پر کھڑے ہیں اور کس طرف ہم نے جانا ہے یہ ہم ذرا بھی نہیں سوچتے۔ تو ناظرین کرام، اس کا خاص ایک میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ایک مقوی با تمام لاغری کو دور کرنے کے لیے اور ضعف با یعنی مردانہ کمزوری اور اعصابی کمزوری اور تمام اعضاؤں کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے خاص ایک میں اس کا مرکب نسخہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ اس کا اکیلے بھی، اس کو تنہا بھی استعمال کیا جاتا ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کو بتاتا ہوں۔ یہ رب العزت کے زمین پر بکھیرے ہوئے خزانے ہیں، لیکن ہمارے پاس چابی نہیں ہے، ہم ان کو جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، چونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ نظم تو ہم مغز پنبا دانہ ایک حصہ، مغز چلگوزہ ایک حصہ، مغز بادام ایک حصہ، مغز پستہ ایک حصہ اور مغز اخروٹ ایک حصہ اور مغز ناریل ایک حصہ، ان تمام چیزوں کو لے کر ناظرین کرام ان کو کوٹ لیں اور شہد خالص میں اس کی معجون تیار کر لیں۔ آدھا چمچ چائے والا صبح شام دودھ کے ساتھ، نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے تمام جسم کی لاغری، کمزوری اور ضعف با دور ہو جاتا ہے۔ بے انتہا جو ہے وہ مادہ منویہ کو پیدا کرنے والا نسخہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ اس میں جو ہے خاص طور پر وٹامن ڈی اور وٹامن ای بھی پایا جاتا ہے۔ اس کے تمام انواعوں میں وٹامن اے بھی پایا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے جسمانی ساخت و اعضاء کی تقویت کے لیے مغز پنبا دانہ ایک سستی اور بہترین دوا ہے۔ ناظرین کرام، اس کا خاص میں طریقہ آپ کو بتا دوں، میں ایک مرکب نسخہ بھی آپ کی خدمت میں تمام مغزیات بیان کیے ہیں۔ اب اس کا ایک خاص چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو باریک صفوف کر لیں اور 7 گرام روزانہ دودھ میں، جب آپ دودھ کو ابالیں تو اس میں پھینک دیں، حسب ذائقہ آپ میٹھا بھی ڈال سکتے ہیں، اس کو ڈال دیں دودھ میں اور دودھ کو اچھی طرح پکائیں اور اس کے بعد وہ دودھ پن چھان کر نوش کیا کریں۔ اس سے بے شمار انسانی ساخت میں تقویت آئے گی اور تمام اعضاء میں طاقت آئے گی اور مادہ منویہ بڑھے گا اور مردانہ طاقت اس سے بڑھے گی اور تمام ضعف کمزوری دور ہو جائے گی۔ یہ خاص میں آپ کو پنبا دانہ کی یعنی مغز بنولا کی خصوصیت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اور مختصر سا میں نے عرض کیا بھی ہے۔ اسی طرح تمام چیزوں کی میں جو بے شمار اور چیزیں ہیں ان کو بھی انشاءاللہ چیدہ چیدہ کر کے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ ہماری نئی نسلیں ان چیزوں کو جان سکیں کہ یہ چیزیں ہیں کیا، جن سے ہماری قدیم ثقافت، قدیم دور میں یہ ہماری ثقافت سے تمام چیزیں جڑی ہوئی تھیں۔ ہمارے آباء و اجداد ان چیزوں کو استعمال کرتے تھے، صحتیں اچھی ہوا کرتی تھی۔ انسانی بدن پر ان چیزوں کے مثبت جو اثرات ہیں وہ اس قدر ہیں کہ ہم اس کی طرف دھیان نہیں کرتے۔ زمانے کی جدت کے دھوکے میں آ کر ہم ان تمام چیزوں کو بھول چکے اور بری طرح ہماری صحتیں متاثر ہوئیں۔ تو آپ کو بھی، میں بھی ایک ادنا سا فن طب کا طالب علم ہوں، آپ کو بھی، مجھے بھی اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور ان تمام چیزوں پر کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔